آپ سب پر سلامتی ہو۔ اسد آوان کا لکھا ہوا ہے، آج کچھ لوگوں سے بدیدہ تر محفل میں داستاں اپنی سنی نقل مکانی والی۔ یہ میرا خیمہ ہے، یہ خیمے کی تنہائی ہے، یہ میری چھیدی ہوئی مشک ہے پانی والی۔ کتنے گھر راکھ ہوئے تیرے تعصب سے مگر تیری عادت نہ گئی شعلہ بیانی والی۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، لہجے میں بدلاؤ، طبیعت کچھ اکھڑی اکھڑی سی، چہرے پہ پہلی جیسی مسکراہٹ نہ رہی، لفظوں میں والد کا تذکرہ بھی مان پڑتا گیا۔ یہ آپ کے نہیں ہمارے بھی وزیر اعظم ہے والا بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ دوسروں کی سیاست پہ کفل لگنے پہ خاموش رہنے والے اور اسے مکافات عمل قرار دینے والے بلاول بھٹو زرداری ان دنوں اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور شکوہ بنتا بھی ہے، کیونکہ ایک وقت میں اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوگا سے بات اگلا وزیر اعظم پتہ نہیں کون ہوگا تک آن پہنچی ہے، تو گلہ تو بنتا ہے۔ گلہ اس لیے بھی بنتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سے ہی تو بیانیہ بنایا کہ لندن میں بیٹھے ہوئے نے سندھ والوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ ابھی پچھلے دنوں سے ہی دوبارہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم بھاگے نہیں، تو ابھی اس بیانیے کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ باہر بیٹھے ہوئے کی واپسی کے لیے یہاں پہ فیلڈنگ لگ چکی ہے۔ ادھر سے خبر آئی کہ میاں محمد نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری رہنے والے فواد حسن فواد کو نگراں وفاقی وزیر بنا دیا گیا، اور دوسری طرف سے واپسی کی حتمی تاریخ کا اعلان بھی ہو گیا کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف وطن واپس آ جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے جال بنا گیا یا ان کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ اب وہ جو باتیں تھیں کہ ان کی واپسی زیرو رسک سے مشروط ہے، وہ الگ بات کہ ان کی واپسی گارنٹی چاہیے پر ہوگی، ان کی واپسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، تو کیا اب ان کی واپسی چیف جسٹس کے ریٹائر ہو جانے کے باعث ہوگی، یا بلاول کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کی اطلاعات کچھ اور طرح کی ہے؟ لیکن ایک بات تو ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ کو دنیا کی ماضی کی سیاست کی بھی فلم دیکھنے کو ملتی ہے۔ کب کون کیسے واپس آ جائے نہیں معلوم ہوتا۔ اگر کسی نے وائکنگز کی تاریخ پڑھ رکھی ہے اور ان کا طرز حکمرانی دیکھ رکھا ہے، تو آپ کو پاکستانی سیاست میں بھی ویسی ہی تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب باپ کمزور ہو جائے تو کیسے اس کی اولاد تخت پر قابض ہو جاتی ہے، کیسے اسے جلا وطن کر دیا جاتا ہے، کیسے بھائی دوسرے بھائی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ کو مختلف ادوار کی تاریخ میں مختلف سلطنتوں کی کہانی میں ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مصاحب کس طرح سے بادشاہ کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں۔ آپ تاریخ ہسپانیہ دیکھیں، آپ تاریخ رومانیہ دیکھیں، آپ تاریخ عباسیہ دیکھیں، آپ تاریخ عثمانیہ دیکھیں، آپ تاریخ برطانیہ دیکھیں، تو آپ کو ماضی کی تاریخیں پڑھنے میں ایسی 20 کہانیاں وہاں پہ پڑھنے اور سننے کو مل جائیں گی۔ لیکن وہ وقت کے ساتھ سنبھل گئے تھے، ان کا طرز سیاست اور طرز حکمرانی تبدیل ہو چکا تھا، لیکن ہم ان کہانیوں کے موجودہ دور کے کردار ہیں۔ دیکھیے کہانی کب کس کے لیے پلٹتی ہے اور کون کس کے لیے عذاب بن کے نازل ہوتا ہے، کیونکہ جمہور تو صرف حق کے حکمرانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جمہور کبھی بھی تاش کا اکا نہیں بن سکتے۔ پاکستان کے اندر اگر یہ سیاسی منظرنامہ ہے تو عدالتی منظرنامہ یہ ہے کہ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں سابق وزیر خارجہ کو جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا، جبکہ پیشی کے دوران فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے انہیں ہتھ کڑی لگائی۔ عدالتی عملے نے شاہ محمود سے کہا کہ سائفر کیس میں آپ کی کل کے لیے درخواست ضمانت مقرر ہے۔ اس پر شاہ محمود نے پوچھا کہ کیا کل مجھے جوڈیشل کمپلیکس آنا ہوگا؟ اس پر عدالتی عملے نے کہا کہ نہیں، درخواست ضمانت پر آپ کو کل جوڈیشل کمپلیکس نہیں آنا پڑے گا۔ جج ابو الحسنات اٹک گئے ہوئے ہیں، آپ کو آج حاضری لگا کر واپس بھیج دیا جائے گا۔ جو اگلی تاریخ چیئرمین پی ٹی آئی کے کیس کی ہوگی وہی آپ کی ہوگی۔ اور بعد میں خصوصی عدالت کے جج نے مختصر سماعت کے بعد شاہ محمود کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک کی توسیع کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موت پر حق ہے، جہاں کہہ دوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے، اعتماد سے کہتا ہوں ملک کا وفادار ہوں، اگر ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی گھاٹ پر لٹکا دیا جائے، قبول کروں گا۔ یہ ہے پاکستان کا قانونی منظرنامہ، اور یہ اس سے ملحقہ خبر ہے۔ اگر الیکشن کی خبر کی بات کی جائے، الیکشن کی خبر یا تو نگراں وزیر اطلاعات نے دی تھی یا پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے دی ہے،
اور یہی خبر غم بلاول صاحب کے لیے تھی کہ ہمیں کیوں نہیں پتا، اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو پتا ہے تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن بات تب بنتی تھی کہ جب آپ برسر اقتدار رہ کے ایک دوسرے کے حامی تھے اور ایک دوسرے کی تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی تعریفوں کے اندر زمین اور آسمان کی کلابیں ملا رہے تھے، تب آپ کے لیے حق حکمرانی میں یہ تمام چیزیں معمولی نوعیت کی تھیں کہ کس کا کس سے رابطہ ہے، کس کی کب واپسی ہے، کون کب وزیر اعظم بنے گا۔ لیکن اب حق حکمرانی آپ کے پاس نہیں رہی اور آپ جمہور کے اندر شمار ہونے لگے ہیں، تو جمہور میں رہ کے جمہور والا بیانیہ اپنانے کے لیے کچھ وقت تو صاحب لگے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ فروری کے پہلے ہفتے میں انتخابات ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل شروع ہونے کے بعد صدر انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے۔ الیکشن سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کی تنقید کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ کا بیانیہ سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ بتا دیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے علاوہ کیا بیانیہ سوٹ کرتا ہے؟ 16 ماہ کی حق حکمرانی میں کون سی ایسی گڈ گورننس میں آپ نے بہتری کے امکانات روشن کر دیے تھے، یا آپ نے کون سی بہتری کے جھنڈے گاڑ دیے تھے کہ آپ کو وہ بیانیہ سوٹ کرتا ہے؟ آپ کو بھی تو ایک ہی بیانیہ سوٹ کرتا ہے اور وہ بیانیہ اس وقت آپ کے پاس ہے۔ آپ کے مد مخالف اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو اسے جو بیانیہ سوٹ کرے گا وہ اپنائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی ہے، ان کو جس کیس میں سزا ہوئی وہ کمزور ہے، اور نواز شریف اپنی سزا کے خلاف نظر ثانی اپیل کریں گے جس میں ضمانت یقینی ہے۔ تو نااہلی کس طریقے سے ختم ہوئی یہ بھی بتا دیجئے، کیونکہ اگر کسی کیس کے اندر وہ مجرم ابھی بھی ہے تو جب تک وہ مجرم ہے تب تک نااہلی ان کے سر پر مسلط رہے گی۔ یہ الگ بات کہ وہ تاحیات نااہلی ہوگی یا اس کیس میں جس میں 10 سال کی سزا ہے تو 10 سال کے لیے ہوگی، جب تک اس کیس سے بریت کا پروانہ نہیں مل جاتا نااہلی کی تلوار تو سر کے اوپر مسلط ہے۔ اب پاکستان کے اندر آ کے آپ تمام تر اپنی کمپین چلا لیجئے، لیکن پاکستان میں 16 ماہ کی حق حکمرانی میں آپ کو جو اقدامات اٹھانے چاہیے تھے اس کے پول اب کھل رہے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان سے اسمگلنگ ہوتی رہی ہے، آپ کو جو اقدامات اٹھانا چاہیے تھے وہ اقدامات اب اٹھانے کی تگودو ہو رہی ہے۔ حکومت کو جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی ایک اہم وجہ ہے۔ یاد کیجئے کہ اسی سابقہ دور حکومت میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر کمیٹیز کے اندر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بے شمار جگہوں کے اوپر یہ بات قابل غور رہی ہے کہ پاکستان سے گندم کس طریقے سے اسمگلنگ ہوتی رہی، پاکستان سے ڈالر کس طریقے سے اسمگلنگ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر توجہ کسی کی جانب سے نہیں دی جا رہی تھی۔ اس کی اہم وجوہات اب سامنے آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے پشت پناہی کی جاتی رہی ہے، کس طریقے سے کس کا دخل اس کے اندر ملوث رہا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کو جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان میں بلیک مارکیٹ کے قیام کی بنیادی وجہ ہے۔ افغان حکام اور کاروباری افراد اشیاء کی درآمد میں پاکستان کسٹم سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ایسی اشیاء درآمد کی جاتی ہیں جو افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمد ہونے والی اشیاء پاکستان میں ہی فروخت کر دی جاتی ہیں۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت اشیاء اگر افغانستان جائیں بھی تو سمگل ہو کر واپس پاکستان آ جاتی ہیں۔ یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت افغانستان کی درآمدات میں 67% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال 4 ارب ڈالر رہنے والی افغان درآمدات 2022-23 میں 6.71 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔ وفاقی حکومت کے مطابق افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے پاکستان کی اسمال اور میڈیم سکیل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے پاکستانی معیشت پر بھی منفی اثرات پڑے، اور یہ بھی رپورٹ میں تجویز پیش کی گئی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو دنیا میں رائج انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ چند روز پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں 300 ارب روپے کی اسمگلنگ کا انکشاف ہوا تھا۔ تو اگر اس طریقے سے پاکستانی بڑی مصنوعات کو نقصان پہنچایا جائے گا، پاکستانی کاروبار کو اس طریقے سے مان پڑوایا جائے گا، پاکستانی منڈیوں کے اندر اس طریقے سے اثر انداز ہوں گے، تو کس طریقے سے ہم بین الاقوامی سطح پہ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں ان دنوں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جتنے بڑے ادارے پاکستان کے اس وقت منافع بخش نہیں ہیں،
बल्कि पाकिस्तानी खजाने के ऊपर बोझ पड़े हुए हैं, उनकी निजकारी के लिए इकदामात किए जाएं, जिसमें एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी है। कौमी एयरलाइन के पास सिर्फ 15 दिन में काबिल परवाज तैयारे 23 से कम होकर 16 रह चुके हैं। बोइंग और एयरबेस ने तैयारे के पुर्जे फराहम करने का प्रोग्राम बंद कर दिया है, जबकि गुज़श्ता रोज दुबई और दमाम एयरपोर्ट्स पर हुकाम ने PIA के तैयारों को ईंधन फराहम करने से भी इनकार कर दिया था, जिस पर तैयारों को रोक लिया गया और तहरीरी यकीन दहानी पर वापस जाने की इजाजत दी गई। इसके अलावा फजाई कंपनीज की बैनुल-अक़वामी तंजीम आयटा ने भी पहले PIA को ब्लॉक किया, फिर $3.5 मिलियन की अदायगी पर खिदमात बहाल की, जबकि मुलाजमीन अब तक इस माह की तनख्वाह से भी महरूम है। एयरलाइन की परवाजें कम होने से यौमिया आमदनी में करोड़ों रुपए की कमी हुई है। PIA तर्जुमान का कहना है कि सूरत हाल की बेहतरी के लिए एयरलाइन इंतजामिया वजारत खजाना से मुसलसल राबिते में। तो कब तक ये राबिते आप बहाल करेंगे? कब तक कौमी खजाने पर बोझ बने इन अदारों का बोझ आम जमहूर बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान स्टील मिल का बोझ अवाम बर्दाश्त करेंगे? कब तक पाकिस्तान रेलवेज का बोझ अवाम बर्दाश्त करेंगे? कब तक डिस्कोज का बोझ अवाम बर्दाश्त करेंगे? जो ये मुनाफा बख्श इदारे रहे ही नहीं, तो फिर इनका बोझ बर्दाश्त हमने करके क्या करना है? हम अपने खानदानों का बोझ बर्दाश्त करें या इन गैर मुनाफा बख्श इदारों का बोझ बर्दाश्त करें? तब्दीली तो करना होगी। हिकमत अमली जो तब्दील हो रही है, तो माजी की तारीख से हट के हमें हाल के अंदर जीना होगा। हमें हमसाया मुमालिक को देखना होगा। हमें देखना होगा कि किस तरीके से डॉलर से लड़के वो कहां पे खड़े हैं और हम किस नहज तक पहुंचे हैं। ये कमी जो कुछ दिनों हमें दिखाई देती है और फिर उसमें इस्तेहकाम नहीं रहता, इसके लिए सख्त पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। देखिए कि वो पॉलिसी कब अपनाई जाती है या फिर तारीख फिर से खुद को दोहराती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।